بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ رواہ الترمذی وقال حسن صحیح وصححہ ابن حبان وحسنہ ابن حجر۔ المہم ہم ان اعمال کو پڑھ رہے ہیں اور ان اقوال کو پڑھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جنت میں داخل ہونا بمشیئت اللہ بفضل اللہ تعالی ہے۔ تو اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر آدمی کرتا رہے۔ خاص طور سے کچھ اذکار ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت میں داخلے کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ جیسے یہاں پر یہ روایت ہم سب کے سامنے ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھے گا ایک دفعہ، غرست لہ نخلة فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا لیا جاتا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں بخوبی کہ جس شخص کے لیے جنت میں درختیں لگائے جائیں، درختیں جس شخص کے لیے جنت میں لگائے جائے گی تو گویا اس شخص کا جنت میں داخل ہونا بھی اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ شخص جنتی ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ درختیں جنت میں لگاتا رہے آدمی اور اس کی جگہ جو ہے وہ جنت نہ ہو بلکہ جہنم ہو، یعنی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو شخص جنت میں جتنے زیادہ درخت اپنے لیے لگانا چاہے لگا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، مرد لگانا چاہے مرد لگا سکتا ہے، عورت لگانا چاہے تو عورت لگا سکتی ہے۔ کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ پکی ٹکی بات ہے کہ اس کے لیے جنت میں تعمیر شروع ہو گئی، درخت لگنا شروع ہو گیا۔ اور درخت لگنا کیا شروع ہوا کہ درخت لگ گئی، اس کے لیے لگ گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔